بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. اب کوئی کہے بھائی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہہ رہے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے. وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے. وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد جب اولیاء کا فیض بڑھ جاتا ہے تو ان سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا جائز ہے. تو عرض یہ ہے کہ فوت شدگان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ وفات کے بعد مدد کرتے ہیں، یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ احقاف کے اندر کہ ایسے لوگوں سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں، اور جب سب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. دوسری جگہ سورۃ الفاتر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے. آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جو دنیا میں پھیلا کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ وفات پانے کے بعد انسان کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو باقی رہتی ہیں. اور یہاں ہمیں کیا الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے، ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ فیض ان کا مزید بڑھ جاتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل منقطع ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس پر جس کے پاس عقل سلیم ہے پھر بھی وہ فوت شدگان کو پکارتا ہے اور ان سے مشکلات میں مدد طلب کرتا ہے، جبکہ اس سے مدد طلب نہیں کرتا جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو میت ہے، جو وفات پا جاتا ہے، وہ نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ اب اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے. تو جو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ فائدہ بھی دیتی ہے میت، نقصان بھی دیتی ہے، یا اسے اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، یا اس سے استغاثہ کرتا ہے، یا اس کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، یا اس کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، تو یہ تو شرک اکبر ہے. یہی تو مشرکین کا شرک تھا، یہ مشرکین کا دین تھا. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، تو اس سے بچنا واجب ہے اور ان کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، اور اس شرک اکبر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ یہ سب سے بڑی منکرات میں سے ہے، اور شرک جو ہے وہی سب سے بڑا گناہ ہے. اب ہم آپ کے سامنے فضل الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلام بھی اسی حوالے سے پیش کرتے ہیں. رجل يذهب إلى القبور ويقول لصاحب القبر يا فلان أعطني ويا فلان أغثني، فهل هذا الرجل يعد مشركا بالله؟ ما في شك، اللي يدعو القبور ويطلب منها الحوائج هذا مشرك من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا حال القبوريين الآن مع القبور، يذهبون إليها لا للزيارة والسلام عليها، وإنما
لدعائها من دون الله وطلب الحوائج منها، هذا شرك أكبر. نعم. ثم ليعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون. يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم، ولكنهم لا يدعون لأنهم لا يفيدون. وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. नाज़रीन इकराम, जब लोगों को ये बताया जाए कि औलिया का मरने के बाद फैज़ और बढ़ जाता है तो लोग तो फिर उन्हीं को पुकारते हैं और उन्हीं से इस्तिग़ासा करते हैं। अब हम उनके अपने ही उलमा से साबित करेंगे कि फौत शुदान को पुकारना शिर्क है और कुफर है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं उन्हीं के मुफ्ती तारिक मुझे मसूद पानी साहब की चाहिए, ये मैं मदद वीडियो। तलब करता हूँ, मेरा हाथ कूलर तक नहीं पहुँच रहा, मैं आपसे मदद मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप टांगों से उठ के जाओगे और गिलास में पानी निकाल के मुझे ला के दे दोगे। ये मदद वो है जो असबाब के तहत है, ये शिर्क नहीं है। एक है जहाँ असबाब ख़त्म हो जाएं वहाँ किसी से मदद मांगना, तो ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है मदद। मखलूक ऐसे मौके पे मदद नहीं कर सकती, ना पैगंबर कर सकते हैं, ना कोई बुत कर सकता है, ना कोई फरिश्ता कर सकता है। अब यहीं बैठे बैठे कोई नबी से मदद मांगता है कि या रसूल अल्लाह आप मुझे औलाद दे दें, तो ये असबाब के तहत है या असबाब से हटके है? असबाब से हटके, ये मदद शिर्क है। तो खूब समझ लो, शिर्क में ये नहीं देखा जाता कि किससे मदद मांगी जा रही है, कि पैगंबर से मांगी जा रही है ये बुतों से। ये देखा जाता है अल्लाह के अलावा मांगी जा रही है तो जिससे भी मांगोगे काफिर हो जाओगे। समझते हो कि नहीं समझते?